ابھی ماتمی ماتم کر رہے تھے دونوں ہاتھوں سے، تو دل چاہا کہ 4 مصرے بلال کاظمی صاحب کے آپ کو سناؤں کہ اکثر جب انسان کو آپ دیکھتے ہیں حلقے میں ماتم کر رہا ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے جسم یہاں رہ جاتا ہے، اور جب جسم کو دفنایا جاتا ہے تو بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ 4 مصرے بلال کاظمی صاحب کے تمام ماتمی کی نظر کر رہا ہوں، انہی ہاتھوں سے جو ماتم کرتے ہو انہی ہاتھوں سے دعا دیجیے گا۔ اور بلال کاظمی صاحب کے 4 مصرے، خاص طور پہ ریحان اعظمی صاحب جو کہ انتقال ہوا ہے، ان کا معروف شاعر اہل بیت تھے، قوم کا سرمایہ تھے، ان کی بھی نظر بھی کر رہا ہوں، یقیناً ان کے ساتھ بھی قبر میں ایسا ہوا ہوگا۔ بلال کاظمی صاحب کے 4 مصرے سماعت فرمائیے گا۔ عشق حیدر میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، ہاں جن ہاتھوں سے ماتم کرتے ہو انہی ہاتھوں سے دعا دینا۔ عشق حیدر میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے انہیں انمول دیے جاتے ہیں۔ ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں، اس لیے بندے کفن کھول دیے۔ علی کے نام پہ ذل ثقلین صاحب لکھتے ہیں کہ علی کے نام پہ ہر اعلی نسب بولے گا، علی کے نام پہ ہر اعلی نسب بولے گا، تو ابھی بھی نہیں بولے گا تو کب بولے گا؟ علی کے نام پہ ہر اعلی نسب بولے گا، تو ابھی بھی نہیں بولے گا تو کب بولے گا؟ نعرہ حیدر کا لگا شجرے پرکھنے کے لیے، جو ابھی تک نہیں بولا ہے وہ اب بولے گا۔ چار مصرے فرمائش ہے ایاز نشفی صاحب کے، 4 مصرے غازی عباس کی شان میں لکھے ہوئے، میرے بھائی ذیشان تشریف فرمائے، خدا ان کی آواز میں مزید تاثیر عطا فرمائے، وقت بلند فرمائے انشاءاللہ۔ ایک باوفا نے مار کے پانی کو ٹھوکرے، انہی ہاتھوں سے غازی عباس کے دسترخوان کا نمک کھاتے ہیں، حق ادا کیجئے گا۔ ایک باوفا نے مار کے پانی کو ٹھوکریں، دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا۔ ایک باوفا نے مار کے پانی کو ٹھوکریں، دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا۔ پانی طواف کرنے لگا قبر کا ایاز، عباس نے فرات کو حاجی بنایا۔ شہید حمزہ صابری صاحب ایک کلام پڑھا کرتے تھے، فرمائش ہے اس کلام کے 2 مصرے میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد اس کلام کو اظہر نیّر صاحب شیخ پورہ کے شاعر ہیں، انہوں نے عقیدے کی تفسیر میں ڈھل کے اس کلام کو ذرا کھول کے لکھا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ کلام کے 2 مصرے میرے ساتھ مل کر آپ نے سب نے پڑھانے، ہاتھ اپنے سر سے بھی بلند کریں ایسے تاکہ دعا کا ماحول بنے، اپنی شال کے اندر سے اپنے ہاتھ باہر نکالیے، ہاں عشق علی کی گرمی آنی چاہیے، ہاں یہ موسم کی سردی کا اثر نہیں ہونا چاہیے، ماشاءاللہ۔ سارے ہاتھ اٹھا کے بولو، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا، ہاتھ اوپر کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ کرم وی علی کرم وی علی عطا وی علی، شیر خدا پورا، کرم وی علی عطا وی علی، دعا وی تے شیر خدا وی علی، ماشاءاللہ، علی عطا وی علی
دی سن میں سناواں فضائل علی دے میں کی دساواں شب ہجرت و شب معراج ذہن میں رکھنا نبی دی جگہ سم گیا وی علی خدا دی جگہ بولے آوی حدیث رسول ہے اولن محمد و اوسطن محمد و آخرن محمد و کلن محمد ہمارا اول بھی محمد درمیانہ بھی محمد آخر بھی محمد ہم سب کے سب محمد یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کردار تمہیں مجھ میں ملے گا وہی میرے اہل بیت میں ملے گا اہل بیت علیہ السلام کی شان میں رسول خدا کی جو حدیث ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں شعر پیش کر رہا ہوں حضرت نعیمی صاحب لکھتے ہیں اے سارے محمد اے سارے ولی نے اے سارے محمد اے سارے ولی نے اے حجت خدا دی اے سارے سخی نے ای ویڑے دا زین الباوی علی تے مشہد دوالی رضاوی جاگتے ہی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ویلالی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی ویلالی توجہ ادھر کلام کی طرف ویلالی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی نماز پڑھے کہ بھی تجھ کو خوشی نہیں ہوگی ویلالی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی ویلالی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی نماز پڑھ کے بھی تجھ کو خوشی نہیں ہوگی جسے علی کے فضائل سمجھ نہیں آتے جاگنا جسے علی کے فضائل سمجھ نہیں آتے غذا حلال کی اس کو ملی نہیں معیار ایک ہونا چاہیے دو کشتی کا سوار نہیں کہ حسین سے بھی محبت یزید سے بھی ہو پیار حسین سے بھی محبت یزید سے بھی ہو پیار حضور ہم سے تو یہ دو رخی نہیں اور اس شعر میں
ایک خاص پیغام ہے. شرح نقوی صاحب لکھتے ہیں نظر میں ہوگا جو کردار حضرت عباس تو بھائی بھائی میں ناراضگی نہیں. بے شک غم حسین میں بہتے ہوئے آنسو جنت کی ضمانت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک عاشق حسین کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے تو بخش دے مجھے جنت یہ اور بات حسین، یہ چشم غم ہے کبھی مطلبی نہیں ہوگی. شرح نقوی صاحب لکھتے ہیں اگر حسین نہ دے بھیک شرح نقوی کسی کے باپ سے بھی شاعری نہیں. جزاک اللہ. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں شوکت صاحب کے. انہوں نے پڑھا کہ ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ تم رسول کا ذکر نہیں کرتے، صرف حسین حسین کرتے ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم رسول کا بھی ذکر کرتے ہیں، آل رسول کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر حسین حسین کی صدا ہے تو یقیناً وہ رسول کی صدا ہے، اور جو نبی کی صدا ہے وہ حسین حسین کی صدا ہے، کیونکہ رسول فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین، جاگ کے سنیے گا، ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین، خود شہ مشرقین کہتے ہیں، تم جسے یا رسول کہتے ہو ہم اسے یا حسین. عزاداران مظلوم کربلا، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، شہزادی جس پر کرم فرماتی ہیں اس کو اپنا ذاکر بنا دیتی ہیں، اپنا شاعر بنا دیتی ہیں. ایسی ایک ہر دل عزیز شخصیت جناب ریحان اعظمی صاحب کہ جنہوں نے نوحہ خوانی کی دنیا پہ راج کیا ہے جناب سیدہ کے حکم سے، ان کے صدقے میں 1980 یا اس سے بھی قبل سے لے کر اور تب سے لے کر اور 2021 تک ان کا قلم رکا نہیں. محمد و آل محمد کا ذکر کرتے رہے. حمد لکھی تو لوگوں نے سن کر خدا کا شکر ادا کیا. نعت لکھی تو لوگوں کے دل منور ہوئے. منقبت قصیدہ لکھا تو لوگوں کے چہروں پر خوشیاں آئیں. مرثیہ سلام نوحہ لکھا تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے. 26 جنوری 2021 ریحان اعظمی صاحب اس دنیا فانی سے کوچ کر کے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں چلے گئے. کچھ کلام میں چاہتا ہوں مختصر بھلے کر کے ان کے کچھ کلام آپ مومن و مومنات کے درمیان پڑھوں، اور اس نیت کے ساتھ آپ سب بھی دعا کیجیے گا کہ ریحان اعظمی صاحب کی روح کو خدا
اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے. ان کے فرزند جواں سال جو انتقال فرما گئے سلمان اعظمی شاعر اہل بیت، ان کو خدا اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے. کیونکہ مجلس کا سلسلہ بی بی سیدہ کی شہادت کے ایام رہے، اور مجالس میں کراچی سے باہر نکلنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی میں جب ریحان بھائی سے ملنے گیا، اکثر ملنے جاتا تھا ان سے جب وہ صحت مند تھے تب بھی، اور جب وہ اس بیماری کی حالت میں تھے تب بھی، اور ایک دلی سکون ملتا تھا ان کے پاس جا کر، ان کے پاس بیٹھ کر. اور وہ بڑے پیارے اور شفیق انسان تھے، اور ان کا بھی دل لگتا تھا ہم سے، اور اکثر وہ فون کر کے ہمیں بلا لیتے تھے، یا ہم فون کر کے بلا تکلف رات کا کوئی بھی پہر ہو. ریحان اعظمی صاحب سے 97 سے ہمارا ایک تعلق رہا ہے، لیکن جب ہمارا دل چاہا بلا تکلف رات کا 1 بج رہا ہو یا صبح کے 4 فون کیا تو ریحان بھائی کے گھر پہنچ گئے، اور وہ ویسے ہی فریش بیٹھے ہوا کرتے تھے. بس شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مجالس کے سلسلے میں جانا تھا، تو جانے سے پہلے میں نے چاہا کہ پھر میں دوبارہ ریحان بھائی سے مل کر جاؤں. اور اس آخری ملاقات میں، یعنی ان کے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے جب میں کراچی سے باہر جا رہا تھا، جانے سے پہلے ان سے جب ملاقات ہوئی تو جو میں کلام اب پڑھنے لگا ہوں اسی کلام کا ذکر انہوں نے مجھ سے کیا، اور بڑی دعائیں دی مجھے. اور یہ کلام پوری دنیا میں سب کو زبانی یاد بھی ہے، اور آج تو خاص طور پر آپ نے جب اس کلام کا لطف لینا ہے، ان مصروں کا، تو جناب سیدہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے ریحان اعظمی صاحب کے حق میں اور ان کے فرزند سلمان اعظمی صاحب کے حق میں. انشاءاللہ اب جب کراچی جانا ہے مجھے، تو آپ سب کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی ان کے گھر جا کر پرسہ پیش کروں گا، کیونکہ یہاں بھی مجالس کا سلسلہ تھا، اور یقیناً میں ہر مجلس میں ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کراتا تھا. اور جب سے ان کا انتقال ہوا ہے میں کراچی سے باہر ہوں، ہر مجلس میں ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کر رہا ہوں. اور آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر دعا کریں، کیونکہ آپ سب نے ان کے نوحے سنے ہیں، ان کے کلام سنے ہیں، تو آپ ان کا حق بنتا ہے کہ ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کریں. جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. جس کی خاطر یہ کائنات بنی، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے. ہاتھ اٹھا کے سارے بولو، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہاں ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، پوچھے یہ دور کس کا ہے، تو تم بتانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہاں ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. جب سے گھر میں سجے میرے علام میں سجے میرے، اور ریحان اعظمی صاحب کے گھر پہ جو علم لگا ہے تو دروازے پہ تختی لگی ہے منزل حسین. جب سے گھر میں سجے میرے علم، آنا جانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے،
مجھ میں ریحان یہ شعور جو ہے، ریحان یہ شعور جو ہے، شاعرانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہاں دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا حسین، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اور یقین کریں ابھی میری آنکھوں میں اس کلام کے دوران ہی میری آنکھوں میں ان کی شکل، ان کا چہرہ نظر آ رہا ہے، اور میں اپنے آپ کو اس لیے ایک خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ان کے انتقال سے کچھ دن پہلے جب ان سے ملنے گیا تو مجھ سے وہ بڑے راضی تھے، میرے لیے بڑی دعائیں کرتے تھے، اور انہوں نے ہمیشہ میرے لیے بڑی دعائیں کی، اور میں نے بھی کوشش کی ہے کہ ان کے پیار کا، ان کی بزرگی کا، ان کے بڑے پن کا احترام کروں۔ ظاہر ہے وہ جتنی خدمت ان کی تھی اس کا اجر ہم میں سے کوئی نہیں دے سکتا، اجر تو جناب سیدہ دیں گی، لیکن ہاں بس یہ اکثر یہ بات ہوا کرتی تھی، اور ریحان بھائی بھی اکثر یہ بات کرتے تھے، اور اب میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ ہم انسان کو پہچانے بجائے اس کے کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد ہم اس کی باتوں کو یاد کر رہے ہوں۔ یہ اچھی بات ہے کہ ان کی دنیا سے جانے کے بعد انسان کو یاد کیا جائے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے بھی صرف ریحان اعظمی صاحب ہی کی بات نہیں ہے، ہر اس شخص کی بات ہے جس نے اپنے آپ کو عزاداری میں وقف کر دیا ہے۔ ہر انسان، چاہے وہ مولانا ہو، چاہے وہ شاعر ہوں، چاہے وہ نوخان ہو، مرثیہ خان ہو، اپنا خون جگر دے کر عزاداری میں اپنا حصہ ڈالتا ہے ہر شخص۔ تو ہر شخص کی اپنی ایک محنت ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں سب کی قدر کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم کسی کے لیے بھی کوئی رائے قائم کر لیں۔ لہٰذا آپ سب بی بی سیدہ کے عزادار ہیں، اور ریحان اعظمی صاحب جناب سیدہ کے شاعر تھے، ان کے ذاکر تھے، تو یہ حق بنتا ہے کہ میں آپ کو بھی ان کے انتقال کا پرسہ دوں، اور سب سے پہلے جناب سیدہ کی بارگاہ میں کہ جناب سیدہ آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کے ذاکر کا، کہ جو زندگی بھر آپ کے بچے حسین کا ذکر کرتا رہا۔ 2003 میں یہ کلام میں نے پڑھا تھا جو میں آپ کے درمیان اب پڑھنے لگا ہوں۔ مولا حسین کی شہادت کا کلام ہے کہ مولا اپنی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، ماں میری پیاری ماں پاس بلا لے ماں میری پیاری ماں پاس بلا لے ماں میری پیاری ماں پاس بلا لے ماں، وقت شہادت آ پہنچا ہے، خنجر قاتل بھی پیاسا ہے، پیاس بجھانے تیغ ستم کی تیرا لہو مقتل جاتا ہے، ہوتا ہوں گھر سے رواں پاس بلا لے ماں میری پیاری ماں پاس بلا لے ماں، بالی سکینہ روک رہی ہے،
مقتل میں جانے نہیں دیتی، کس کے سینے پر سوئے گی اماں میری پیاری بیٹی، اس پہ کرو احسان۔ پاس بلا لے ماں، میری بہن زینب وہ کھڑی ہے، خیمے کے در سے دیکھ رہی ہے، صبر خدا دے میری بہن کو، اماں دعا دو سخت گھڑی ہے، روتی ہیں سب بیویاں۔ پاس بلا لے ماں، ماں میری پیاری ماں، پاس بلا لے ماں، اور منہ کو چھپا لو بالوں سے اپنے، دیکھ سکو گی کیسے یہ منظر۔ اس شعر کے صدقے خدا ریحان اعظمی صاحب کی روح کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے۔ خون جگر سے لکھا ہے انہوں نے یہ شعر، منہ کو چھپا لو بالوں سے اپنے، دیکھ سکو گی کیسے یہ منظر، کیسے سہوگی دیکھ کے اماں اپنے پسر کے حلق پہ خنجر، یہ ہے میرا امتحان، پاس بلا لے ماں، ماں میری پیاری ماں، پاس بلا لے ماں، کہتے تھے فرحان یہ سرور، میں تو ہوں ریحان رسالت، کہتے تھے فرحان یہ سرور، میں تو ہوں ریحان رسالت، اماں نانا کی عزت پر میں نے کیا انکار بیعت، اب ہے میرا امتحان، پاس بلا لے ماں، ماں میری پیاری ماں۔ پاس بلا لے ماں، ایک سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ قبلہ سید ریحان عباس رضوی عرف ریحان اعظمی ابن سید حسن ابن سید اقبال حسن رضوی اور جملہ کل مومن و مومنات و جملہ شہداء ملت جعفریہ، بالخصوص ریحان اعظمی صاحب کے فرزند سلمان اعظمی ابن ریحان اعظمی، ایک سورہ فاتحہ کی، اور بانی مجلس کے اور تمام لوائق جتنے عزادار ہیں سب کے مرحومین و شہداء کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ الحمدللہ۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماتم حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، ہلکا بنائیے ماتم کے یا لیے۔ حسین، یا 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 حسین، ہلکا بنائیے، سب بنائیے ماشاءاللہ، سارے ماتم کرتے۔ یا حسین یا حسین یا حسین، یا حسین، حسین، یا حسین، حسین، یا حسین۔
Hussein ya Hussein, 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 Hussein ya Hussein. ماتم یا حسین یا حسین بابا تیری فرقت اور امت کے ستم ڈھانا بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا، بابا تیری فرقت اور امت کے ستم ڈھانا بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا، حق مانگنے بابا دربار ستم جانا بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا، دن رات تڑپتی ہوں تنہائی میں بابا، پرسا مجھے دینے کو کوئی بھی نہیں آتا، بابا تیرے جاتے ہی امت کا بدل جانا بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا، بابا تیری فرقت امت کے ستم ڈھانا بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا، حق مانگے اے بابا دربار ستم جانا، بھولی نہیں زہرا۔ یہ آخری کلام تھا جو ریحان اعظمی صاحب نے مجھے عطا کیا تھا، انہوں نے لکھ کر دیا تھا۔ عجب شعر ہے، جناب سیدہ بیان کر رہی ہیں اپنے بابا سے اپنے مصائب، کہتی ہیں جلتا ہوا دروازہ، شعر کے صدقے ریحان اعظمی صاحب کو خدا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ معصومین کی جواہر رحمت میں جگہ عطا فرمائیں۔ جلتا ہوا دروازہ دیوار تھی اور میں تھی، کیا عرض کروں بابا میں سوچ نہیں سکتی، ایک ضرب کی شدت سے محسن کا گزر جانا بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا، وہ ظلم ہوا بابا، وہ ظلم ہوا بابا جو میں نے نہ سوچا تھا، ظالم نے میرے منہ پہ جب مارا تماچا تھا، سہمے ہوئے بچوں کا مادر سے لپٹ جانا بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا، بابا تیری نہیں زہرا، بابا تیری فرقت امت کے ستم ڈھانا بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا۔ اور بی بی کو اپنے اوپر ڈھائے گئے ظلم سے زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ بابا میرے حیدر کی گردن میں رسن باندھی، پھر گلیوں میں پھروایا، اس وقت بھی میں تڑپی، بابا میرے والی کا روتے ہوئے گھر آنا بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا، بابا جس دروازے پر آپ سلامی دیا کرتے تھے، فرشتے سلامی دیتے تھے، بابا
اس در کو جلا دیا گیا. بی بی کہتی ہیں تحریر تیری ٹکڑے، دربار میں کیا ہوا؟ تحریر تیری ٹکڑے ظالم نے ہے کر ڈالی، بچوں کی گواہی بھی ظالم نے نہیں مانی، جھوٹا مجھے کہلا کر دربار میں رلوانا. بھولی سے بولیں گی، ریحان سے بولیں گی محشر میں یہ شہزادی، تم مجھ کو نہیں بھولے میں تم کو نہیں بھولی، فرحان کو تم لے کر جنت میں چلے آنا. بھولی ذیشان نے مجھے کہا ہے کہ کلام ضرور پڑھیں، اور ظاہر ہے میں پیار بہت کرتا ہوں ان سے، اور ان کا کہا ٹال نہیں سکتا. جناب سیدہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اس کا ثواب ان کو بھی پہنچے، ان کے اہل خانہ کو بھی، ان کے آباء و اجداد کو بھی، اور قربان جعفر صاحب کو بھی، تمام عزاداروں کو پہنچے. کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے. کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے. سن کر دہائی فاتح بدر و حنین سے، سن کر دہائی فاتح بدر و حنین سے، یہ دشت گونجتا ہے میرے شور و شین سے، اکبر کو قتل کر کے بھی بیٹھے نہ چین سے، کیا دشمنی ہے تم کو میرے دل کے چین سے، کیا بغض تم کو ہو گیا میرے حسین سے. کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے. کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے. تیروں کی نظر چاند سا سینہ جو ہو گیا، ان ظالموں نے سینے کو تیروں سے بھر دیا. زی سے زمین پہ آنے لگا جب پسر میرا، آیا نہیں زمین پہ تیروں پہ رک گیا. اس ظلم پر بھی رحم نہ آیا تجھے ذرا. کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے. کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے. بھائی سر وچ مٹیاں پاوے مان دی رو فرماوے، پائی سر وچ مٹیاں پاوے مان دی رو فرماوے. ویخ ظلمان دی انتہا غازی، ہائے ویخ ظلمان دی انتہا غازی، ہائے ویخ ظلمان دی انتہا غازی، ہائے ویخ ظلمان دی انتہا غازی. تیری زینب
زینب تیری زینب ہے بیردا غازی وقت ظلمات انتہا غازی وقت ظلمات انتہا غازی وقت ظلمات انتہا سنگ دی ہے میں تیری لاش دے میرا سنگ دی ہے میں تیری لاش دے میرا سنگ دی میرے سر تے نردا غازی ہے میرے سر تے نردا غازی تیری زینب سکینہ دے حید ہتھوار سکینہ دے شمر تو آن کے چھڑا غازی ہے شمر تو آن کے چھڑا غازی بھاو پیراچ پہ گئے چھالے ٹرنا تے آ گیا غازی تیری زینب ہے بیردا غازی ایک ظلمات انتہا غازی ایک ظلمات انتہا غازی ایک ظلمات چادر تے دوسرا غازی آئے تیری زینب ہے بیردا غازی خدا رضا صاحب اور حسنین اکبر صاحب کے قلم میں تاثیر عطا فرمائے الہی آمین تکویرہ کو چلیا شالا ہون ویر نصیب میں اوکھے سفر تے ویندی پیاں میرے ہن حالات عجیب
آجا بلال اصغر آجا بلال اصغر ایو جھولا تیرا جھلاوا کیوں رس گیا ہے ماں تو آجا میں واری جاوا ہے آجا بلال اصغر آجا بلال اصغر میرا نازنین دادی گرم زمین ہے میرا نازنین دادی گرم زمین آجا میں جھولی پا کے آجا میں جھولی پا کے والا دیچھا بڑھاوا ہے آجا اصغر آجا بلال اصغر ایو جھولا تیرا جھولا کیوں رس گیا ہے ماں تو آجا میں واری جاوا ہے آجا بلال اصغر امڑی نارج کے چایا بھینی نارج کھڑایا ہے امڑی نارج جایا بینی نارج کھڑایا آجا میں تینو پڑھ کے آجا میں تینو پڑھ کے صغرا دا خط سناوا ہے آجا بلال اصغر جھولا علی اصغر کا جھولا علی اصغر کا جھولا علی اصغر کا بھول نہ پائی مادر جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا ہے جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا عمر بھر ماں نے پڑھا نوحہ علی اصغر کا گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے ہائے بے شیر کی قامت سے بڑا تیر تھا وہ ہے ہائے بے شیر کی قامت سے بڑا تیر تھا وہ جس نے چھیدا ہے گلا سوکھا علی اصغر کا جل گئے ننھا سر نیزے پہ کس طرح سے آیا سوچو ہے ننھا سر نیزے پہ کس طرح سے آیا سوچو قبر کو کھود کے سر کاٹا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا ارے مر گئی دھوپ میں ماں پلو جو اس کا کھولا خدا سب کو صاحب اولاد کرے اولاد صالح عطا فرمائے شعر میں دعا کرنا سب مومن و مومنات کے لیے کہ مر گئی دھوپ میں ماں پلو جو اس کا کھولا ہے مر گئی دھوپ میں ماں پلو جو اس کا کھولا راکھ جھولے کی ملی کرتا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جزاک اللہ
دو شعر بیبی ام البنین کے حوالے سے اور آخر میں جناب سکینہ کا نوحہ عزادار. تو بھائی بھائی میں ناراضگی نہیں، بے شک غم حسین میں بہتے ہوئے آنسو جنت کی ضمانت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک عاشق حسین کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے تو بخش دے مجھے جنت یہ اور بات حسین، یہ چشم غم ہے کبھی مطلبی نہیں ہوگی. شرر نقوی صاحب لکھتے ہیں اگر حسین ندی بھی شرر نقوی کسی کے باپ سے بھی شاعری نہیں. جزاک اللہ. چار مصرے پیش کر رہا ہوں شوکت صاحب کے. انہوں نے پڑھا کہ ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ تم رسول کا ذکر نہیں کرتے، صرف حسین حسین کرتے ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم رسول کا بھی ذکر کرتے ہیں، آل رسول کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر حسین حسین کی صدا ہے تو یقیناً وہ رسول کی صدا ہے، اور جو نبی کی صدا ہے وہ حسین حسین کی صدا ہے، کیونکہ رسول فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین، جاگ کے سنیے گا، ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین، خود شہ مشرقین کہتے ہیں، تم جسے یا رسول کہتے ہو ہم اسے یا حسین. عزاداران مظلوم کربلا، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، شہزادی جس پر کرم فرماتی ہیں اس کو اپنا ذاکر بنا دیتی ہیں، اپنا شاعر بنا دیتی ہیں. ایسی ایک ہر دل عزیز شخصیت جناب ریحان اعظمی صاحب کہ جنہوں نے نوحہ خوانی کی دنیا پہ راج کیا ہے جناب سیدہ کے حکم سے، ان کے صدقے میں 1980 یا اس سے بھی قبل سے لے کر اور تب سے لے کر اور 2021 تک ان کا قلم رکا نہیں. محمد و آل محمد کا ذکر کرتے رہے، حمد لکھی تو لوگوں نے سن کر خدا کا شکر ادا کیا، نعت لکھی تو لوگوں کے دل منور ہوئے، منقبت قصیدہ لکھا تو لوگوں کے چہروں پر خوشیاں آئیں، مرثیہ سلام نوحہ لکھا تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے. 26 جنوری 2021 ریحان اعظمی صاحب اس دنیا فانی سے کوچ کر کے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں چلے گئے. کچھ کلام میں چاہتا ہوں مختصر بھلے کر کے ان کے کچھ کلام آپ مومن و مومنات کے درمیان پڑھوں، اور اس نیت کے ساتھ آپ سب بھی دعا کیجیے گا کہ ریحان اعظمی صاحب کی روح کو خدا اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے. ان کے فرزند جواں سال جو انتقال فرما گئے سلمان اعظمی شاعر اہل بیت، ان کو خدا اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے. کیونکہ مجلس کا سلسلہ بی بی سیدہ کی شہادت کے ایام رہے
اور مجالس میں کراچی سے باہر نکلنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی میں جب ریحان بھائی سے ملنے گیا، اکثر ملنے جاتا تھا ان سے، جب وہ صحت مند تھے تب بھی اور جب وہ اس بیماری کی حالت میں تھے تب بھی، اور ایک دلی سکون ملتا تھا ان کے پاس جا کر، ان کے پاس بیٹھ کر، اور وہ بڑے پیارے اور شفیق انسان تھے، اور ان کا بھی دل لگتا تھا ہم سے، اور اکثر وہ فون کر کے ہمیں بلا لیتے تھے یا ہم فون کر کے بلا تکلف رات کا کوئی بھی پہر ہو۔ ریحان اعظمی صاحب سے 97 سے ہمارا ایک تعلق رہا ہے، لیکن جب ہمارا دل چاہا بلا تکلف رات کا 1 بج رہا ہو یا صبح کے 4 فون کیا تو ریحان بھائی کے گھر پہنچ گئے، اور وہ ویسے ہی فریش بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ بس شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مجالس کے سلسلے میں جانا تھا، تو جانے سے پہلے میں نے چاہا کہ پھر میں دوبارہ ریحان بھائی سے مل کر جاؤں، اور اس آخری ملاقات میں، یعنی ان کے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے جب میں کراچی سے باہر جا رہا تھا، جانے سے پہلے ان سے جب ملاقات ہوئی تو جو میں کلام اب پڑھنے لگا ہوں اسی کلام کا ذکر انہوں نے مجھ سے کیا، اور بڑی دعائیں دی مجھے، اور یہ کلام پوری دنیا میں سب کو زبانی یاد بھی ہے، اور آج تو خاص طور پر آپ نے جب اس کلام کا لطف لینا ہے، ان کے مصروں کا، تو جناب سیدہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے ریحان اعظمی صاحب کے حق میں اور ان کے فرزند سلمان اعظمی صاحب کے حق میں۔ انشاءاللہ اب جب کراچی جانا ہے مجھے، تو آپ سب کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی ان کے گھر جا کر پرسہ پیش کروں گا، کیونکہ یہاں بھی مجالس کا سلسلہ تھا، اور یقیناً میں ہر مجلس میں ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کراتا تھا، اور جب سے ان کا انتقال ہوا ہے میں کراچی سے باہر ہوں، ہر مجلس میں ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کر رہا ہوں، اور آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر دعا کریں، کیونکہ آپ سب نے ان کے نوحے سنے ہیں، ان کے کلام سنے ہیں، تو آپ ان کا حق بنتا ہے کہ ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کریں۔ جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ہاتھ اٹھا کے سارے بولو، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہاں ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، پوچھے یہ دور کس کا ہے، تو تم بتانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ 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 میرے حسین کا ہے۔ جب سے گھر میں سجے ہیں میرے علام میں سجے ہیں میرے، اور ریحان اعظمی صاحب کے گھر پہ جو علم لگا ہے تو دروازے پہ تختی لگی ہے منزل حسین، جب سے گھر میں سجے ہیں میرے علم، آنا جانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہاں ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، مجھ میرے حال یہ شعور جو ہے، میرے حال یہ شعور
شاعرانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہاں دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا حسین، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اور یقین کریں ابھی میری آنکھوں میں اس کلام کے دوران ہی میری آنکھوں میں ان کی شکل، ان کا چہرہ نظر آ رہا ہے، اور میں اپنے آپ کو اس لیے ایک خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ان کے انتقال سے کچھ دن پہلے جب ان سے ملنے گیا تو مجھ سے وہ بڑے راضی تھے، میرے لیے بڑی دعائیں کرتے تھے، اور انہوں نے ہمیشہ میرے لیے بڑی دعائیں کی، اور میں نے بھی کوشش کی ہے کہ ان کے پیار کا، ان کی بزرگی کا، ان کے بڑے پن کا احترام کروں۔ ظاہر ہے وہ جتنی خدمت ان کی تھی اس کا اجر ہم میں سے کوئی نہیں دے سکتا، اجر تو جناب سیدہ دیں گی، لیکن ہاں بس یہ اکثر یہ بات ہوا کرتی تھی، اور ریحان بھائی بھی اکثر یہ بات کرتے تھے، اور اب میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ ہم انسان کو پہچانیں بجائے اس کے کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد ہم اس کی باتوں کو یاد کر رہے ہوں۔ یہ اچھی بات ہے کہ ان کی دنیا سے جانے کے بعد انسان کو یاد کیا جائے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے بھی صرف ریحان اعظمی صاحب ہی کی بات نہیں ہے، ہر اس شخص کی بات ہے جس نے اپنے آپ کو عزاداری میں وقف کر دیا ہے۔ ہر انسان، چاہے وہ مولانا ہو، چاہے وہ شاعر ہوں، چاہے وہ نو خان ہو، مرثیہ خان ہو، اپنا خون جگر دے کر عزاداری میں اپنا حصہ ڈالتا ہے ہر شخص، تو ہر شخص کی اپنی ایک محنت ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں سب کی قدر کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم کسی کے لیے بھی کوئی رائے قائم کر لیں۔ لہٰذا آپ سب بی بی سیدہ کے عزادار ہیں، اور ریحان اعظمی صاحب جناب سیدہ کے شاعر تھے، ان کے ذاکر تھے، تو یہ حق بنتا ہے کہ میں آپ کو بھی ان کے انتقال کا پرسہ دوں، اور سب سے پہلے جناب سیدہ کی بارگاہ میں کہ جناب سیدہ آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کے ذاکر کا، کہ جو زندگی بھر آپ کے بچے حسین کا ذکر کرتا رہا۔ 2003 میں یہ کلام میں نے پڑھا تھا جو میں آپ کے درمیان اب پڑھنے لگا ہوں۔ مولا حسین کی شہادت کا کلام ہے کہ مولا اپنی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، ماں میری پیاری ماں پاس بلا لے ماں، ماں میری پیاری ماں پاس بلا لے ماں، ماں میری پیاری ماں پاس بلا لے ماں، وقت شہادت آ پہنچا ہے، خنجر قاتل بھی پیاسا ہے، پیاس بجھانے تیغ ستم کی تیرا لہو مقتل جاتا ہے، ہوتا ہوں گھر سے رواں، پاس بلا لے ماں، ماں میری پیاری ماں پاس بلا لے ماں، بالی سکینہ روک رہی ہے، مقتل میں جانے نہیں دیتی، کس کے سینے پر سوئے گی
اماں میری پیاری بیٹی اس پہ کرو احسان پاس بلا لے ماں میری بہن زینب وہ کھڑی ہے خیمے کے در سے دیکھ رہی ہے صبر خدا دے میری بہن کو اماں دعا دو سخت گھڑی ہے روتی ہیں سب بیویاں پاس بلا لے ماں میری پیاری ماں پاس بلا لے اور منہ کو چھپا لو بالوں سے اپنے دیکھ سکو گی کیسے یہ منظر اس شعر کے صدقے خدا ریحان اعظمی صاحب کی روح کو اعلیٰ لین میں جگہ عطا فرمائے خون جگر سے لکھا ہے انہوں نے یہ شعر منہ کو چھپا لو بالوں سے اپنے دیکھ سکو گی کیسے یہ منظر کیسے سہوگی دیکھ کے اماں اپنے پسر کے حلق پہ خنجر یہ ہے میرا امتحان پاس بلا لے ماں میری پیاری پاس بلا لے کہتے تھے فرحان یہ سرور میں تو ہوں ریحان رسالت کہتے تھے فرحان یہ سرور میں تو ہوں ریحان رسالت اماں نانا کی عزت پر میں نے کیا انکار بیعت اب ہے میرا امتحان پاس بلا لے ماں میری پیاری ماں پاس بلا لے ایک سورہ فاتحہ قبلہ سید ریحان عباس رضوی عرف ریحان اعظمی ابن سید حسن ابن سید اقبال حسن رضوی اور جملہ کل مومن و مومنات و جملہ شہداء ملت جعفریہ بالخصوص ریحان اعظمی صاحب کے فرزند سلمان اعظمی ابن ریحان اعظمی ایک سورہ فاتحہ کی اور بانی مجلس کے اور تمام لوائے کے جتنے عزادار ہیں سب کے مرحومین و شہداء کے لیے اللہم صلی اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد ماتم حسین یا 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 حسین ہلکا بنائیے ماتم کے لیے یا حسین 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 ہلکا بنائیے سب بنائیے ماشاءاللہ سارے ماتم کرتے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 حسین یا حسین
حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 ماتم یا حسین یا حسین یا حسین بابا تیری فرقت اور امت کے ستم ڈھانا بھولی نہیں زہرا بھولی نہیں زہرا بابا تیری فرقت امت کے ستم ڈھانا بھولی نہیں زہرا بھولی نہیں زہرا حق مانگنے بابا دربار ستم جانا بھولی نہیں زہرا بھولی نہیں زہرا بھولی نہیں زہرا دن رات تڑپتی ہوں تنہائی میں بابا پرسا مجھے دینے کو کوئی بھی نہیں آتا بابا تیرے جاتے ہی امت کا بدل جانا بھولی نہیں زہرا بھولی نہیں زہرا بابا تیری فرقت امت کے ستم ڈھانا بھولی نہیں زہرا بھولی نہیں زہرا بھولی نہیں زہرا حق مانگنے بابا دربار ستم جانا بھولی نہیں زہرا یہ آخری کلام تھا جو ریحان اعظمی صاحب نے مجھے عطا کیا تھا انہوں نے لکھ کر دیا تھا عجب شعر ہے جناب سیدہ بیان کر رہی ہیں اپنے بابا سے اپنے مصائب کہتی ہیں جلتا ہوا دروازہ شعر کے صدقے ریحان اعظمی صاحب کو خدا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ معصومین کی جواہر رحمت میں جگہ عطا فرمائیں جلتا ہوا دروازہ دیوار تھی اور میں تھی کیا عرض کروں بابا میں سوچ نہیں سکتی ایک ضرب کی شدت سے محسن کا گزر جانا بھولی نہیں زہرا بھولی نہیں زہرا وہ ظلم ہوا بابا وہ ظلم ہوا بابا جو میں نے نہ سوچا تھا ظالم نے میرے منہ پہ جب مارا تماچا تھا سہمے ہوئے بچوں کا مادر سے لپٹ جانا بھولی نہیں زہرا بھولی نہیں زہرا بابا تیری نہیں زہرا بابا تیری فرقت امت کے ستم ڈھانا بھولی نہیں زہرا بھولی نہیں زہرا اور بی بی کو اپنے اوپر ڈھائے گئے ظلم سے زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ بابا میرے حیدر کی گردن میں رسن باندھی پھر گلیوں میں پھروایا اس وقت بھی میں تڑپی بابا میرے والی کا روتے ہوئے گھر آنا بھولی نہیں زہرا بھولی نہیں زہرا وہ بھولی نہیں زہرا بابا جس دروازے پر آپ سلامی دیا کرتے تھے فرشتے سلامی دیتے تھے بابا اس در کو جلا دیا گیا بی بی کہتی ہیں تحریر تیری ٹکڑے
دربار میں کیا ہوا؟ تحریر تیری ٹکڑے ظالم نے ہے کر ڈالی، بچوں کی گواہی بھی ظالم نے نہیں مانی، جھوٹا مجھے کہلا کر دربار میں رلوانا، بھولی بھولی نہیں زہرا، او بھولی نہیں زہرا، ریحان سے بولیں گی، ریحان سے بولیں گی محشر میں یہ شہزادی، تم مجھ کو نہیں بھولے میں تم کو نہیں بھولی، فرحان کو تم لے کر جنت میں چلے آنا، بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا، ہے بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا، بابا تیری فرقت امت کے ستم ڈالا، بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا، بھولی نہیں زہرا۔ میرے بھائی ذیشان نے مجھے کہا ہے کہ ایک کلام ضرور پڑھیں، اور ظاہر ہے میں پیار بہت کرتا ہوں ان سے، اور ان کا کہا ٹال نہیں سکتا، جناب سیدہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اس کا ثواب ان کو بھی پہنچے، ان کے اہل خانہ کو بھی، ان کے آباء و اجداد کو بھی، اور قربان جعفر صاحب کو بھی، تمام عزاداروں کو پہنچے۔ کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے، کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے، سن کر دہائی فاتح بدر و حنین سے، سن کر دہائی فاتح بدر و حنین سے، یہ دشت گونجتا ہے میرے شور و شین سے، اکبر کو قتل کر کے بھی بیٹھے نہ چین سے، کیا دشمنی ہے تم کو میرے دل کے چین سے، کیا بغض تم کو ہو گیا میرے حسین سے، کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے، کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے، تیروں کی نظر چاند سا سینہ جو ہو گیا، ان ظالموں نے سینے کو تیروں سے بھر دیا، زی سے زمین پہ آنے لگا جب پسر میرا، آیا نہیں زمین پہ تیروں پہ رک گیا، اس ظلم پر بھی رحم نہ آیا تجھے ذرا، کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے، کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے، بھائی سر وچ مٹیاں پاوے مان دلو فرماوے، پائی سر وچ مٹیاں پاوے مان دلو فرماوے، ویخ ظلمان دی انتہا غازی، ہائے ویخ ظلمان دی انتہا غازی، ہائے ویخ ظلمان دی انتہا غازی، ہائے ویخ ظلمان دی انتہا غازی، تیری زینب تیری زینب تیری زینب تیری زینب ہے میری داغا،
संग दी है मैं तेरी लाश देने आ संग दी हाय मैं तेरी लाश देने आ संग दी मेरे सिर ते नैरदा गाजी हाय मेरे सिर ते नैरदा गाजी तेरी ज़ैना है बेरिदा गाजी ज़मानी गाजी एक ज़ुल्मानी गाजी ऐदे हथ वाल ने सकीना दे हाय ऐदे हथ वाल ने सकीना दे शिमर तो आन के छुड़ा गाजी हाय शिमर के जुड़ा गाजी भाव पैराच पे गए छाले हाय भाव खत्म गए छाले मैनू टुरना ते आ गया गाजी तेरी ज़ैना तेरी ज़रा है बेरिदा गाजी एक ज़ुल्मानी इंतहा गाजी एक ज़ुल्मानी इंतहा गाजी एक ज़ुल्मानी सैन ना बुलवा ज़ुल्मानी इंतहा तेरी सैन ना बुलवा इंतहा लुटिया अजमेर दी पई वेख जुल्मा कर मुदरिया दे कदे वेख जुल्मा दी इंतहा ते को हकला दे दी पई गाजी वेख उठ करीम ना तेरे मान गले दी पई जरा देख बिना जरा देख बिना दिमक गई चो गाजी किवें बाल गले दी पई दो ही जाबा तो हो गई मेहरों दो ही जावा तो हो गई मेहरों पहली चादर ते दूसरा गाजी आए तेरी ज़ैना तेरी ज़रा है बेरिदा गाजी खुदा रजा साहब और हसनैन अकबर साहब के कलम में तासीर अता फरमाए इलाही आमीन तकवीरा कोल समाज लिया शाला होवन वीर नसीबे मैं औखे सफर ते वेंदी पईयां मेरे हिन हालात अजीब आ जावे लाल असगर आ जावे लाल असगर अयो झूला तेरा झूलावा क्यों रुस गया है माँ तो आजा मैं वारी जावा
گرم زمین ہے میرا ناظرین زمین گرم زمین آ جاوے جھولی پا کے آ جاوے جھولی پا کے والا دیچھا بڑھاوا ہے آ جا اصغر آ جاوے اے جھولا تیرا جھولا کیوں رس گیا ماتو آجا اے باری جاوا بلال اصغر امڑی نارج کے چایا بھینی نارج کھڑایا ہے امڑی نارج جایا بینی نارج کھڑایا آ جاوے تینو پڑھ کے آ جاوے تینو پڑھ کے صغرا دا خط سناوا ہے آ جا بلال اصغر جھولا علی اصغر کا جھولا علی اصغر کا جھولا علی اصغر کا بھول نہ پائی مادر جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا ہے جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا عمر بھر ماں نے پڑھا نوحہ علی اصغر کا جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے ہائے بے شیر کی قامت سے بڑا تیر تھا وہ ہے ہائے بے شیر کی قامت سے بڑا تیر تھا وہ جس نے چھیدا ہے گلا سوکھا علی اصغر کا جل گئے ننھا سر نیزے پہ کس طرح سے آیا سوچو ہے ننھا سر نیزے پہ کس طرح سے آیا سوچو قبر کو کھود کے سر کاٹا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا ارے مر گئی دھوپ میں ماں پلو جو اس کا کھولا خدا سب کو صاحب اولاد کرے اولاد صالح عطا فرمائے شعر میں دعا کرنا سب مومن و مومنات کے لیے کہ مر گئی دھوپ میں ماں پلو جو اس کا کھولا ہے مر گئی دھوپ میں ماں پلو جو اس کا کھولا راکھ جھولے کی ملی کرتا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جزاک اللہ دو شعر بی بی ام البنین کے حوالے سے اور آخر میں جناب سکینہ کا نوحہ عزیزان میں نے ضمیر اختر نقوی صاحب سے یہ روایت سنی تھی خدا ان کو عالین میں جگہ عطا فرمائے کہتے ہیں کہ جب انسان کا یہ دستور ہے دنیا کا کہ جس کے گھر پہ انتقال یا شہادت ہو جائے تو جب پہلی عید آتی ہے تو لوگ اس کے گھر پہ پرسے کے لیے جاتے ہیں بعد کربلا امام حسین کی شہادت جب ہو گئی سب شہید ہو گئے گھر لوٹ گیا اس کے بعد جب پہلی عید آئی ہے
تو بی بی نے کہا اماری منگواؤ اور اماری پہ سوار ہو کے جناب سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا گئی ہیں بی بی ام البنین کے گھر جناب عباس کا پرسہ دینے کے لیے. اور جب دروازے پہ پہنچی ہیں تو بی بی نے اپنے آپ کو ایسے گرایا جیسے اسر عاشور بن بازو عباس نے اپنے آپ کو گرایا. منظر دیکھ کر بی بی ام البنین بی بی سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کو گھر میں لاتی ہیں. پرسہ دونوں ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور اس کے بعد بی بی ام البنین کہتی ہیں بی بی ایک سوال ہے جو کب سے میرے دل میں ہے. اس وقت جب اب آئی تھی مدینے میں اتنا رش تھا میں نے مناسب نہیں سمجھا یہ سوال کرنا. بی بی آج چاہتی ہوں کہ آپ میرے سوال کا جواب فرمائیے. تو بی بی کہتی ہیں جی اماں پوچھئے. کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کربلا میں عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے. بی بی زینب نے رونا شروع کیا. کہا ہاں اماں میں نے سنا عباس کی آنکھ میں تیر بھی لگا تھا اور سر میں گرز بھی لگا تھا. بی بی بس اتنا بتاؤ کہ جب کوئی گرنے والا زمین پر گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. اب بی بی کہتی ہیں اس کے بازو تھے جدا اور سر بھی زخمی تھا. اس کے بازو تھے جدا اور سر بھی زخمی تھا. زینب یہ بتا کیسے عباس میرا زی سے زمین پر آیا. ارے قاعدہ یہ ہے بلندی سے جو گرتا ہے کوئی اپنے ہاتھوں سے وہ کرتا ہے حفاظت اپنی. اس گھڑی ہاتھ تو غازی کے میرے تھے ہی نہیں. بس یہی سوچ کے اس ماں کا جگر پھٹنے لگا. ہاں زینب یہ بتا کیسے اپنے ہاتھوں سے ماتم کرے غازی عباس زی سے زمین پر آئے. آئے عباس خدا ذل رضا کے قلم میں تاثیر عطا فرمائے. بی بی ام البنین کہتی ہیں بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا سے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں ماں ہوں میں ارے ماں ہوں میں. عجب جملے ہیں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی. کہتی ہیں ماں ہوں میں جانتی ہوں وقت وہ کیسا ہوگا. ارے خون پانی کی طرح زخموں سے بہتا ہوگا پھر بھی دل مشق سکینہ میں دھڑکتا ہوگا. ارے مر گیا ہوگا اسی وقت جو مشکی زچدا. زینب یہ بتا کیسے عباس میرا زی سے زمین پر آیا. آئیے آخر میں عزاداروں یہ دعائیہ کلام ہے اس منظر کی طرف لے کے جائیے جہاں جناب سیدہ نے اپنے بابا کے سر کو گود میں لیا ہے اور بین شروع کیے. اب آپ جانیں جناب سیدہ جانیں آپ نے کیسے پرسہ دینا ہے. بابا بابا میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا جل گئے خیم کرتا میرا جل گیا. بابا 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 میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا جل گئے خیم کرتا میرا جل گیا. پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا
میں لرزنے لگی، دل دھڑکنے لگا۔ بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں، کان کے خون سے کرتا میرا طے ہوا، اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے، اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے، میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ، پھر میں چلائی رو کے چچا عباس، شمر مجھے مار رہا ہے، میری مدد کو کوئی نہ آیا، بابا میں روتی رہ گئی، بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، بابا جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنج و الم شام غم حال سفر، شام کے زندہ کے ستم، اپنے غم تم بھی سنا بابا، اپنے غم میں بھی سنا بابا، تم بھی سنا بابا جان شمرے نے جب، بابا جان شمرے نے جب مارے تماچے منہ پہ، بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر، بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا نیلے رخسار میرے، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر، شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں، اپنے غم تم بھی سناؤ بابا، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ مولا نے پوچھا بی بی تیرے نیل کے رخساروں پر نیل کے نشان کیسے ہیں؟ تو بی بی کہتی ہیں بابا جان دیکھنا کیا، بابا جان دیکھنا کیا، سن بھی نہ پاؤ گے بیان، میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان، میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان، بابا جان تم بھی مجھے، بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے، خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں، صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو، تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو، اپنے غم تم بھی سنا بابا، بابا جان تم کو نہیں، بابا جان تم کو نہیں کیا میرے زخموں کی خبر، اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کہہ کر، اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کہہ کر، بابا جان آج تلک، بابا جان آج تلک میں یہ سمجھ پائے نہیں، باپ کا جانا یتیمی یا اسیری ہے بدر، لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا، اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح، اپنے غم تم بھی سنا، کچھ فارسی مصرے پیش کر رہا ہوں۔ محسن دشتی صاحب کا یہ کلام تھا، مظہر عابدی صاحب کا اردو کلام تھا، محمود کریمی صاحب سے استفادہ کیا، سب کے لیے دعا ہے۔ فارسی اشعار میں پیش کر رہا ہوں، اس کے معنی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو گریہ کرنے میں سمجھنے میں پتہ چلے کہ بی بی کہتی ہیں کہ بابا میرے اتنے زخم ہیں، ان زخموں نے میرے پورے وجود کو جلا کر رکھ دیا ہے،
بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کا غم بانٹوں بابا جان، درد بے جونا بابا میں آپ کا غم بانٹ سکتی ہوں۔ پھر بی بی کہتی ہیں بابا خوش آمدید آپ کو اس منزل غریب پر، بابا میں آپ کے قدموں کی خاک کو اپنے سر پہ اٹھاتی ہوں۔ بابا آپ کے جانے کے بعد ہمارے خیموں میں آگ لگ گئی، بابا بس اتنا بتا دو بابا کہ کس قانون میں لکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو مارا جائے۔ بابا میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہ ہوا میں کیا بتاؤں؟ بی بی کہتی ہیں ز شرار غم سوزان بھی تمامی یہ وجود، ز شرار غم سوزان بھی تمامی یہ وجود، دوباره باید بخونم یکی بود یکی نبود، بابا جون دردت به جونم، بابا جون دردت به جونم، بابا جان خوش آمدید، بابا جون خوش آمدید به منزل فقیرانه، بیا بنشین و درد دل یتیمانه، بابا جان خوش آمدید، بابا جون خوش آمدید قربون خاک قدمت، بابا جون خوش آمدید قربون خاک قدمت، وقتی رفتی دشمنو آتش زدن بی خیمه ها، بار خاطر چمه زدن کتاب به بچه ها، بابا 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 دردت به جونم، بابا دردت به جونم۔ مولا حسین نے کہا بیٹا تیری گردن پہ نشان کیسے؟ تو بی بی تڑپ کر کہتی ہیں بابا جان بازو بندھے، بابا جان بازو بندھے سب کے بندھا میرا گلا، جب رسن کھچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا، جب رسن کھچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا، بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا، غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی، اپنے غم تم بھی سناؤ بابا، اپنے غم میں بھی سناؤ بابا، بابا جان آپ کا سر، بابا جان آپ کا سر جب مجھے زندہ میں ملا، خود کو نہ روک سکی ضبط میرا ٹوٹ گیا، بابا جان دور ہوئی، بابا جان دور ہوئی، اب میرے صدموں کی تھک آ گئے آپ، بس اب چین سے آئے گی قضا، بس یہی ختم ہوئی مظہر و فرحان بکا، لے چلو ساتھ مجھے بالی سکینہ نے کہا، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، ہمارے شاعر اہل بیت جناب مظہر عابدی صاحب کی والدہ کی آج برسی تھی، خدا ان کو عالمین میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لیے تمام مومنات شہداء ملت جعفریہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، شانک وابتر، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى محمد، برائے خوشنودی و سلامتی و ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔